बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और वेलकम है अदर वीडियो। तो आज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका अल्बानिया का वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं घर में बैठे हुए। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तारुफ ऐसा है कि ये यूरोप में ज़रूर है लेकिन शेंजन में नहीं है। बट मैं आपको इन शॉर्ट ये बताऊंगा कि जो लोगों ने ये अल्बानिया का ई वीज़ा के रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च किया है टिकटिंग सिस्टम पर, तो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो आपको इस वीडियो में सारी के सारा बताऊंगा। अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और ये वीज़ा आप कैसे ईज़िली अपने घर बैठे हुए हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं काम की तरफ। तो मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूँ। सबसे पहले आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो ये वेबसाइट लिंक लिखा हुआ है, आपने सिंपली इस वेबसाइट लिंक पर क्लिक करना है। आप ये वाली मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपका लिखा हुआ है क्लिक हियर। इसके अलावा भी यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके डिटेल्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सारा कुछ दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको ये सिंपली बता देता हूँ। क्लिक हियर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप ये राइट साइड पर देख सकते हैं लॉगिन रजिस्टर भी लिखा हुआ है। आपके पास आईडी 100% नहीं होगी तो आपने यहाँ से सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नीचे आपकी नेशनलिटी कौन सी है तो आपने यहाँ पे एज़ पर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है या कोई भी है तो आप यहाँ पर अपनी नेशनलिटी दे देंगे। तो यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देना है। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक देना है ताकि आपको जो वीज़ा है आपके ईमेल एड्रेस पर हासिल हो सके। ये जो ई वीज़ा होता है वो 100% आपकी ईमेल एड्रेस पर ही आता है। यहाँ ट्रैकिंग नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको एक पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अलाउ करके रजिस्टर पर क्लिक कर दूँगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्लीज़ लॉगिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने वही ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपने ईमेल एड्रेस दिया था। नीचे पासवर्ड एज़ पर आपका जो पासवर्ड था और यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करने के बाद आपका ये सक्सेसफुली, ये देखिए आप यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई, ये भी लिखा हुआ है और ये साथ लिखा हुआ है ट्रैक, और मैं लेकिन इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर उसने दिए हुए हैं 3 स्टेप एंड योर गेट वीज़ा इज़ रेडी। तो अप्लाई, पेमेंट एंड रिज़ल्ट। तो सबसे पहले है अप्लाई। मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे उसने आपकी डिटेल्स बता दी है। अभी डिटेल्स में क्या है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताता हूँ जो कि मैंने अपने साथ इकट्ठे कर लिए हैं। टिकट बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, आपका सर्टिफिकेट जो आपका कोविड सर्टिफिकेट है, अगर सजे तजारी लाइक यहाँ पे आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आप काम करते हैं, यहाँ पर आपका अपना बिज़नेस है, और यहाँ के है एनओसी लेटर। एनओसी लेटर में भी आपका यही लिखा हुआ है कि आप इस कंट्री में जा रहे हैं, आपको ये वीज़ा ग्रांटेड किया जाए। ये मैंने कंपनी की तरफ से बताया है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। एक फ़ोटो आ गई, ट्रैवल इंश्योरेंस आ गई और एक ट्रैवल आइटनरी आ गई। ट्रैवल आइटनरी किसको कहते हैं? ट्रैवल प्लान को, कि मैंने अल्बानिया में कहाँ क्या करने जाना है, मैं क्या हूँ, एंड फ्रॉम माई सेल्फ, ये मेरी तरफ से होगा कि इसके अंदर मैंने अपनी डिटेल बताई है कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ। नीचे मैंने डिटेल्स बताई है मैंने अल्बानिया में कहाँ कहाँ पर जाना है, मेरे ट्रैवल प्लान क्या है। उससे नीचे मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बता दी है कि मैं पहले कहाँ कहाँ पर घुमा हुआ हूँ, और उसके नीचे मैंने ये अपना नंबर लिख के, नाम लिख के इधर मैं सिग्नेचर करके इसको अटैच कर दूँगा। तो इसके बाद मेरी ट्रैवल टिकट है कि क्योंकि मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि मैंने टिकट कैसे की है। मैंने अपनी टिकट डायरेक्टली अपनी वहाँ की नहीं की, लेकिन मैंने यहाँ से की है। मस्कत से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मस्कत से मैं इस्तांबुल जाऊँगा 2 मई को, और 2 मई को मैं अल्बानिया पहुँच जाऊँगा। और रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अल्बानिया से इस्तांबुल आ रहा हूँ। 8 मई को मैं अल्बानिया से इस्तांबुल आ रहा हूँ। फिर इस्तांबुल से मैं कायरो जा रहा हूँ। 13 मई को मैं कायरो चला जाऊंगा और 16 मई को मैं वापस मस्कत आ जाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 वीज़े हैं जो कि मैं यूज़ करूंगा। एक तो ये तुर्की वीज़ा है और एक ये इजिप्ट वीज़ा है। मैंने अपनी टिकट इस हिसाब से बनाई है कि मैं अपना ये वाला भी वीज़ा यूज़ कर सकूं। आपने एज़ पर जिस तरह आपका सिर्फ आप अल्बानिया जा रहे हैं तो आपने सिंपली टिकट ट्रैवल एजेंट को बोलना है कि अल्बानिया की टिकट कर दे। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ और काम की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले ऑप्शन में आ गया है इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा और स्टैम्प वीज़ा। मैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई वीज़े के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद उसने आपको टाइप बता दी है A, C और D। A है जी आपका ट्रांजिट, और C है जी शॉर्ट टर्म, और D है लॉन्ग टर्म जो वर्क वीज़ा कहते हैं। तो मैंने ये कुछ दिनों के लिए जाना है, टूर पर जाना है 90 डेज़ टू 180 डेज़। तो मैं यहाँ पे सी वीज़े पे क्लिक करूँगा, और सी वीज़े पे क्लिक करने के बाद ब्राउज टाइप सी वीज़ा, ये आपकी कंडीशंस आ गई हैं कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वीज़ा फॉर टूरिज़म,
اور یہ ویزا کی کیٹیگریز ہیں آفیشیل وزٹ اور بزنس ریزن وزٹ. تو میں یہاں پر اس پہ کلک کروں گا تو یہ آپ کو اس نے وہی ڈاکومنٹ بتا دیے ہیں جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں نے اپنے فولڈر میں ڈالے ہوئے ہیں. تو میں یہاں پر اپلائی ناؤ پر جسٹ کلک کروں گا. یہاں پہ 1-2 سیکنڈ ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ گیا ہے کنٹری پلیس ریزیڈنٹ، اور جہاں پر آپ جہاں سے ٹریول کر رہے ہیں، اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، عمان، UAE کہیں سے بھی ٹریول کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے وہ ٹائپ کر دینا ہے. تو میں یہاں پر عمان میں ہوں تو میں یہاں پر عمان ہی لکھوں گا. یہ دوسرے سٹیپ پر آ گیا ہے کونسلر. آپ نے کونسلر پر ضرور کلک کرنا ہے، اس پہ نہیں کلک کریں گے تو آپ کا سٹیپ آگے نہیں جائے گا. اگر آپ یہاں پر پاکستان کرتے ہیں تو یہاں پر کونسلر 2 آ جائیں گے، ایک کائرو کا اور ایک استنبول کا. اگر آپ یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم یا پھر انڈیا وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کا اپنے حساب سے آ جائے گا، آپ کا کلک کرنا ضروری ہوگا. اسے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریاض میں جا کے لینا پڑے گا، بٹ اس میں آپ کو کونسلر جو ایشو کرے گا وہ ریاض کونسلر ایشو کرے گا. یہاں پہ آپ کا آ گیا ہے جی فیملی نیم. تو یہاں پہ آپ نے اپنا لاسٹ نیم دینا ہے. یہاں پہ اگر آپ کا مڈل نیم ہے تو آپ وہ ڈال دیں. یہاں پہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم ڈالنا ہے، ایز پر آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے. یہاں پر آ گئی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ نے بالکل کریکٹ یہاں پر ڈیٹ آف برتھ ڈال دینی ہے. تو چلیے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں. میں آپ کو ویزا سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو میں نے یہ اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال دی. پرسنل ID نمبر، یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ کا نمبر یا پھر آپ نے ID کا نمبر دینا ہے. تو یہاں پہ میں نے اپنا پاسپورٹ کا نمبر دے دیا. پلیس اینڈ کنٹری آف برتھ، آپ کی پلیس کون سی ہے، آپ جہاں پر آپ کے ایز پر پاسپورٹ پر لکھا ہوگا پاکستان. اور یہاں پہ لکھا ہے کرنٹ نیشنلٹی کون سی ہے آپ کے پاس، نیشنل کون سے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اگین پاکستان کر دینا ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، یہاں پہ میل پر کلک کریں گے. کرنٹ میرڈ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، میریٹل اسٹیٹس، سنگل، میرڈ اور ڈیورس وغیرہ. تو میں یہاں پر سنگل ہوں تو سنگل کر دوں گا. یہاں پہ آپ نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی مدر کا نام لکھنا ہے. اور یہاں پہ آپ نے ریزیڈنٹ کا نمبر لکھنا ہے کہ اگر آپ کا ریزیڈنٹ ہے. میں عمان میں اوپر کلک کیا ہے تو نیچے اس نے پوچھ لیا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، تو ظاہری سی بات ہے میں نے یہاں پر یس کرنا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر عمان لکھا ہے اور میری نیشنلٹی پاکستانی ہے. اگر آپ پاکستان لکھیں گے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آئے گا. چلیے میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں. نیکسٹ کرنے کے بعد اس نے آپ سے پوچھ لیا ہے پاسپورٹ، آپ کے پاس ڈاکومنٹ جو ہے پاسپورٹ کا ٹائپ کون سا ہے. میرے پاس نیشنلٹی کا پاسپورٹ ہے تو میں یہاں پر یہ کروں گا. پاسپورٹ کا نمبر انہوں نے آگے پوچھ لیا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایز پر پاسپورٹ کا نمبر دے دینا ہے. اتھارٹی ایشو کہاں سے ہوا ہے تو پاکستان سے ہوا ہے تو پاکستان کروں گا. ڈیٹ آف ایشو کون سی ہے تو یہاں پہ میں کچھ بھی ڈال دوں گا، آپ نے بالکل کریکٹ دینی ہے. اور ڈیٹ آف ایکسپائری کون سی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ ڈیٹ آف ایکسپائری بھی 2024 کی ڈال دی. اور ایف یو ہیو ریزیڈنٹ کنٹری ادر دین کنٹری، اگر آپ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی کسی اور بھی نیشنلٹی کے ہیں تو اگر آپ اپنے ملک کے باہر کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یس کرنا ہے. اگر آپ اپنے ہی کنٹری میں رہ کے یہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے نو پر کلک کرنا ہے. تو میں یہاں پہ یس پہ کلک کروں گا. پرسنل نمبر آپ کا پوچھ لیا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا پرسنل نمبر دے دینا ہے. ایز پر آپ کے پاس اگر جو ہے آپ نے وہ دے دینا ہے. تو یہاں پہ ویلیڈیٹی آپ سے پوچھ لیا، اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کا ویلیڈیٹی کب تک ہے. میں یہاں پر 2024 کر دوں گا کہ میرے پاس ریزیڈنٹ 2024 میں ختم ہو رہا ہے. تو یہاں پہ میں نے اس کو نیکسٹ کر دیا. یہاں پہ اس کا آ گیا ہے یہ آلریڈی یہاں پر کلک ہوا ہے. تو یہاں پہ اس نے پوچھا ہے آپ انڈیویجولی جا رہے ہیں یا پھر آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو انڈیویجولی ہے تو یہاں پہ یس کر دیں گے. ویزا ٹائپ آلریڈی سی ہوئی ہے. پرپز آف ٹریول آپ نے یہاں پہ اس کو ٹورزم کر دینا ہے. اگر آپ بزنس پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بزنس آفیشیل جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر ورک پہ بھی کر رہے ہیں تو یہاں پہ ورک بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹ آف ارائیول آپ سے انہوں نے پوچھ لیا. تو آج 16 اپریل 2022 ہے. تو میں یہاں پہ اس کی اپریل نہیں، میں اس کی مئی ڈالوں گا کیونکہ میں عید کی چھٹیوں پر جا رہا ہوں. تو 2 مئی سے 8 مئی تک میں وہاں پر رہوں گا. تو اس نے آپ سے پوچھ لیا ڈیٹ آف ڈپارچر. تو میں 8 کو وہاں سے استنبول آ جاؤں گا. آگے سے ایز پر میں نے آپ کو جیسے اپنا سارا شیڈیول بتایا ہے. اور ڈیوریشن آف اسٹے آپ نے کتنے دن رہنا ہے تو میں نے یہاں پہ 8 ڈیز کر دیا ہے. اور ٹرانسپورٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مینز آف دی ٹرانسپورٹ، آپ بائی ایئر جا رہے ہیں تو آپ ایئر لکھ دیں گے. اگر بائی بارڈر جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے بارڈر لکھ دینا ہے. اور یہاں پہ آپ سے اس نے پوچھ لیا ہے کہ آپ کون سے ایئرپورٹ پر ارائیو کریں گے. تو میں نے ترانہ ایئرپورٹ ہی کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو ٹکٹ دکھائی تھی. اور یہاں پہ آپ سے اس نے آپ کا پروفیشن پوچھ لیا ہے کہ آپ کیا پروفیشن ہے آپ کا. آپ بزنس مین ہیں، آپ امپلائی ہیں یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کا پروفیشن ہے کیا. تو میں یہاں پہ ایک پروفیشنلی طور پہ ٹریول ایجنٹ ہوں.
ٹریول ایجنٹ میں کر دوں گا کہ میرا پروفیشن یہ ہے. اور انٹری پرمٹ آف دی فائنل کنٹری، یس میں واپس عمان میں آؤں گا، اپنے کنٹری میں نہیں جاؤں گا. تو ایشوئنگ اتھارٹی کون سی ہے، تو یہاں پہ میں عمان لکھ دوں گا. یہاں پہ میں نے یس کیا اور یہاں پہ میں نے عمان لکھ دیا. ریمارکس میں آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. اگر ناٹ اپلیکیبل ہے تو آپ یہاں پہ NA لکھیں گے کہ ناٹ اپلیکیبل. ادر ویزا ایشوئنگ ڈیورنگ ٹو دی پاسٹ 3 ایئر، اگر آپ کے پاس کوئی ویزے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے. یہاں پہ میرے پاس عمان کا ویزا ہے، یہاں پہ میرے پاس 3 4 میں 3 کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے کافی ویزز لگوائے ہیں. تو یہاں پہ میں اس کو کروں گا ترکی. چلیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو میرے کافی ویزے لگے ہیں پاس 3 ایئر میں. تو میں یہاں پہ یہ 3 ہی ملک کلک کر کے نیکسٹ کروں گا. نیکسٹ کرنے کے بعد اس نے آپ سے پوچھ لیا ایڈیشنل انفارمیشن اپلیکیشن فار دی فیملی ممبر. اس کے اوپر کوئی سٹار نہیں ہے. اگر تو آپ کا سپوز ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ یہاں پر اپنی وائف کا نام لکھیں گے، آپ کی ساری وائف کی، چائلڈ کی اور پرسنل ڈیٹا انفارمیشن. اگر آپ کے پاس البانیہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی سٹیزن ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ایک انویٹیشن لیٹر بھی منگوایا ہوا تھا، تو میں نے جس کے پاس جا رہا ہوں تو وہ میرا دوست ہے، تو یہاں پہ میں اس کی ڈیٹیلز فل کر دوں گا. یہ تھوڑی سی انفارمیشن پرائیویسی والی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ پرائیویسی کو کوئی دیکھے، تو میں یہاں پہ اس کو ہائڈ کر دوں گا. تو یہاں پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، تو یہ میں نے اپنے دوست کی دے دی ہے جس نے مجھے انویٹیشن لیٹر بھیجا تھا. تو یہاں پہ میں اس کو نیکسٹ کروں گا. تو یہاں پہ اس نے پھر دوبارہ سے آپ سے ہوسٹ پوچھ لیا ہے کہ پرسن ہے یا پھر کمپنی نے آپ کو اسپانسر کیا ہے. تو پرسن نے مجھے اسپانسر کیا تھی. یہاں پہ اس نے کمپنی کا نام یا پھر بندے کا نام دوبارہ سے پوچھ لیا ہے. تو میں یہاں سے پھر اس کو ہڈن کروں گا کیونکہ یہ پرائیویسی ہے. تو پرائیویسی تو ظاہر ہے پرائیویسی ہے. اگر آپ کو انویٹیشن لیٹر بھی چاہیے ہوگا تو آپ دی ہوئی ای میل پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا. ای میل کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. سوری ای میل کا کہہ رہا ہوں، اس کا انویٹیشن لیٹر کا، کیونکہ میں آلریڈی ایک بھائی سے کام کر رہا ہوں انویٹیشن لیٹر کا، اسی لیے پھر میں یہ جو ہے انفارمیشن ہائڈ کر رہا ہوں. تو چلیے میں یہاں پہ اس کو نیکسٹ آپشن پر کلک کر دیتا ہوں. نیکسٹ آپشن پر کلک کرنے کے بعد اس نے ایڈیشنل انفارمیشن میں پوچھ لیا ہے آپ کا اپارٹمنٹ اور ہوم ایڈریس کون سا ہے. تو میں یہاں پہ اس کو ہوم ایڈریس پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر اس کا پوسٹل کوڈ وغیرہ ڈالوں گا ایز پر جیسے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. سوری پاسپورٹ کہہ رہا ہوں، ہوٹل کوکنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے. میں نے بھی روزہ رکھا ہے، مجھے بھی روزہ شاید لگ گیا. ایشو ڈیٹ تھی میری جی 14 اپریل 2022. تو میں یہاں پہ اس کو کلک کر دوں گا. کلک کرنے کے بعد آپ سے اس نے ایڈیشنل ڈاکومنٹ پوچھ لیے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے فولڈر میں ڈال رکھا ہے. تو پروف آف امپلائمنٹ آف برتھ، تو میں یہاں پہ اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا کچھ اپلوڈ کروں گا. تو یہاں پر میں نے البانیہ یہاں پر آ گیا اور اس کے بعد پروف NOC لیٹر آ گیا. اس کے بعد جی اپلیکیشن فوٹو، تو یہاں پہ میں نے فوٹو لگا دی. تو اس کے بعد جی پروف آف دی ویلڈ ڈاکومنٹ، تو پاسپورٹ کا کاپی لگانی ہے آپ نے. سوری پاسپورٹ کی کاپی تو میں نے یہاں پہ رکھی نہیں ہے، تو ایک سیکنڈ میں پاسپورٹ کی کاپی بھی لگا دیتا ہوں. تو یہ پاسپورٹ کی کاپی لگی. بینک کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے پوچھ لیا، تو بینک کی اسٹیٹمنٹ میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے، تو بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی لگ گئی. اس کے بعد ڈاکومنٹ شوئنگ ٹو دی بکنگ ایڈیشنل ہوٹل بکنگ کہاں پہ گئی جی، یہ بھی لگ گئی. اس کے بعد جی ڈاکومنٹ شوئنگ ٹو دی اپلیکینٹ آف دی ادر اسٹیٹمنٹ، تو یہاں پہ لگ گیا سرٹیفکیٹ. اور یہاں پر راؤنڈ ٹرپ آ گیا، تو یہاں پہ ایئر ٹکٹ لگ گیا. اور یہاں پہ ریزیڈنٹ پرمٹ آف 12 منتھ، تو یہاں پہ لگ گیا وہ والا ڈاکومنٹ. تو یہاں پہ میں نے اس کو فائنلائز کیا. فائنلائز کرنے کے بعد یہ پاسپورٹ کی کاپی، میں ایک سیکنڈ کے لیے صرف یہ ویڈیو سٹاپ کروں گا کیونکہ مجھے پاسپورٹ کی کاپی اس میں رکھنا یاد نہیں رہا تھا، آپ کو بھی بتانا یاد نہیں رہا تھا. تو میں ابھی پاسپورٹ کی کاپی رکھ کے دوبارہ ادھر سے پاس کرتا ہوں. 1 منٹ.
पासपोर्ट की कॉपी अंदर रख ली है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़ करता हूँ, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करता हूँ। तो ये पासपोर्ट की कॉपी भी PDF अपलोड हो चुकी है। तो फाइनलाइज़ पर क्लिक करते हैं। अगर ये सर्विसेज आप मुझसे हासिल करना चाहें तो ये मेरी ईमेल ID मैं ये आपको लिख देता हूँ, tickets.zohaib@gmail.com। ये आप यहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको इनविटेशन लेटर चाहिए हो, ट्रैवल इंश्योरेंस, एयर बुकिंग, उसके बाद होटल बुकिंग, कुछ भी मेरी इन्फॉर्मेशन में से इससे इन्फॉर्मेटिव चीज़ों में से चाहिए हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रैकिंग नंबर ये बन चुका है, वीज़ा टाइप ये आ गई है, स्टेटस आपका ओपन आ गया है, यहाँ पे आपका एक्शन आ गया है। तो एक्शन का मतलब है कि आप कामयाबी से इसको एक्शन कर चुके हैं। तो आपने दोबारा से देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट करके। और ये आपका ईमेल ID है। अगर आपने इसको ट्रैक करना है दोबारा ट्रैक कर सकते हैं। और अपनी ईमेल आपने ऑन रखनी है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आप वीज़े के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आपकी ये ईमेल भी आ चुकी है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो ये एप्लीकेशन रिसीव किया गई है। अभी दोबारा आपको एक और ईमेल आएगी जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप इसको पेमेंट को पे करें। जब आप पेमेंट को पे करेंगे विद इन 2 डेज़ के अंदर आपको ये वीज़ा हासिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वीज़ा भी आ चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अज़रबैजान के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।